بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام قرطبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس شدید ابتلاء و امتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو بعض روایات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے۔ اچانک یوسف علیہ السلام سے کچھ خراٹے کی آواز نکلی تو ان کی توبہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض معروض کرنے کے درمیان میرے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے۔ قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف توجہ ہیں، اور جس کی طرف توجہ کی ہے اس کو ان سے مدد دراز کے لیے جدا کروں گا۔ اس لیے بخاری کی حدیث میں برایت عائشہ رضی اللہ عنہا وارد ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نماز میں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے شیطان بندہ کی نماز کو اچک لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ انہوں نے تیسری مرتبہ مصر کا سفر کیا کیونکہ بنیامین کا تو وہاں ہونا معلوم تھا۔ پہلی کوشش اس کی خلاصی کے لیے کرنا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا وجود اگرچہ مصر میں معلوم نہ تھا، مگر جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کی تدبیریں غیر شعوری طور پر بھی درست ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کا اسباب خود بخود جمع کر دیتے ہیں۔ اس لیے تلاش یوسف کے لیے بھی غیر شعوری طور پر مصر ہی کا سفر مناسب تھا، اور غلہ کی ضرورت بھی تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ غلہ طلب کرنے کے بہانے سے عزیز مصر ملاقات ہوگی اور ان سے اپنے بھائی بنیامین کی خلاصی کا متعلق عرض معروض کر سکیں گے۔ جب برادران یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملے تو خوشامدی کی گفتگو شروع کی، اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بھی کوئی مناسب قیمت موجود نہیں۔ مجبور ہو کر کچھ نکمی چیزیں غلہ خریدنے کے لیے لے آئی ہیں۔ آپ اپنے کرمانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول کر لیں اور ان کے بدلے میں غلہ پورا اتنا ہی دے دے جتنا اچھی قیمتی چیزوں کے بمقابل دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے کوئی استحقاق نہیں، آپ ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ یہ نکمی چیزیں کیا تھی؟ قرآن و حدیث میں ان کی کوئی تصریح نہیں، مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ کوٹے دراہم تھے جو بازار میں نہ چل سکتے تھے، بعض نے کہا کہ کچھ گھریلو سامان تھا۔ یہ لفظ مزاجہ کا ترجمہ ہے، اس کا اصل معنی ایسی چیز کی ہے جو خود نہ چلے بلکہ اس کو زبردستی چلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر اب حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے، اور واقعات کی رفتار کا انداز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو اظہار حال کی پابندی من جانب اللہ تھی، اب اس کے خاتمہ کا وقت بھی آ چکا تھا۔ اور تفسیر قرطبی مظہری میں بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا جس کا مضمون یہ تھا، من جانب یعقوب صف اللہ بن اسحاق ذابح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ ہمارا پورا خاندان بلاؤ آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھے غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہے، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کام گئے اور بے اختیار رونے لگے۔
اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تحمید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا کہ بھلے برے کی سوچ اور انجام بینی کی فکر سے غافل تھے۔ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف نہ ہو۔ پھر جب اور غور اور تعمیل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا، اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ بھائی کا ذکر اس لیے بڑھا دیا کہ ان کو اچھی طرح یقین آ جائے، اس لیے بھی ان پر اس وقت اپنے مقصد کی مکمل کامیابی واضح ہو جائے کہ جن دو کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ دونوں بک جات تمہیں مل گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا کہ اول ہم دونوں کو صبر و تقوی کی دو صفتیں عطا فرمائی جو کلید کامیابی اور ہر مصیبت سے امان ہے۔ پھر ہماری تکلیف کو راحت سے، ابتراک کو اجتماع سے، مال و جا کی قلت کو ان سب کی کثرت سے تبدیل فرما دیا۔ بے شک جو شخص گناہوں سے بچتا اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ جزاک اللہ۔